الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين تو نمی دانی کے آئینے تو چیست تو نمی دانی کے آئینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالست قدیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب صدر، قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. دوستو، قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے. قرآن یہ وہ مینارہ نور ہے جو تنکوں کو شہتیر بنا دیتا ہے، اور قرآن سے ہٹ کر شہتیر تنکوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جایا کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کریم سے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں تو بہت سارے ضلالت و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. حالانکہ قرآن
ہدی للناس ہے۔ جس طرح رب العالمین ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی یہ قرآن کریم ہدی للعالمین ہے۔ قرآن میں ہدی للناس کہا گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی بات میں ذرا بھی تضاد نہیں ہے۔ قرآن نے جو ہدی للناس کہا ہے، قرآن اسی کو انسان مانتا ہے جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جس کے پاس ایمان و تقوی کی دولت نہیں ہے، اس سے قرآن اولئک کالانعام بل ہم اضل کہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں میں سے، جناتوں میں سے بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا ہے دوزخ کے لیے۔ کون لوگ ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن قرآن کو دیکھتے نہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے اس دین سے، میرے قرآن سے منہ پھیر لے گا، کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ پہلے فرمایا اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں سلامت تھی۔ اللہ فرمائیں گے ایسے کو تیسا جواب دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی چٹکی ہے۔ وَكَذَلِكَ، دنیا میں تجھے میں نے آنکھیں دی، تو نے میرے قرآن کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو آج اس کی جزا، اس کی سزا ہے کہ تجھے میں حشر کے دن اندھا بنا کے اٹھاؤں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں اے جبریل سارے آسمانوں میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرشتہ جب سارے آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے تو اللہ دھرتی پہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہر انسان، ہر حیوان، ہر شجر، ہر حجر کے سامنے جا کر یہ اعلان کر دے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اعلان تو کروا دیتا ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ وہ فرماتے تھے اگر یہ دیکھنا ہو تو تم اپنے ضمیر کی عدالت میں جا کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اگر تم قرآن سے محبت کرتے ہو تو خدا تم سے محبت کرتا ہے، اگر تم قرآن سے محبت نہیں کرتے تو خدا بھی تم سے محبت نہیں کرتا۔
فرمایا ان للأہلین من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا جو ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ اور متقیوں کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا قرآن پڑھنے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بچے قرآن کے حافظ بن جائیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں اس حافظ کے ماں باپ کے جنت میں درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ دوسری روایت میں بتایا گیا کہ کل خود قرآن کا حافظ اس شان سے چلے گا، سر پہ تاج سجا ہوا ہوگا، لوگ پوچھیں گے کس امت کا نبی آ رہا ہے؟ اعلان ہوگا یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے، یہ آخری امت کا حافظ قرآن ہے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضہ لحامل القرآن۔ فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان، اس مرجان شہر میں سونے اور چاندی کے 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے 70,000 فرشتے انٹر ہوں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ہدیہ ہوگا، گفٹ ہوگا۔ وہ کہے گا لے اے حامل قرآن، اے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، یہ ہدیہ تجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ سارا شہر تجھے مبارک ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شہر ہے جس کی لمبائی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر 70 سال گھڑ سوار تیز رفتاری سے دوڑتا رہے تو اس شہر کے کنارے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس شہر میں باقرہ لڑکیاں ہیں جو قرآن کی تلاوت کریں گی۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول وہاں لڑکیاں جو جنت میں اور اس شہر میں جو قرآن پڑھیں گی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے میرا نکاح کرا دے، میرا نکاح کرا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کے ساتھ نہیں، اگر تو قرآن کی اطاعت اختیار کرے تو میں 72 لڑکیوں کا نکاح تیرے ساتھ کرا دوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بچہ قرآن کو سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا اس کا ایک حرف سیکھتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں پوری 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں جنت میں ان کے لیے پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ جنت میں گھر نہیں کہہ رہا ہوں،
گھر من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو مسجد اللہ کے لیے بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں نبی نے فرمایا ایک حرف سیکھنے پر، ایک قدم اٹھانے پر جنت میں اس کے لیے پورا شہر سجایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو بھی اس سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے وہ بلندی اختیار کر لیتا ہے، اور جو قومیں قرآن سے منہ پھیر لیتی ہیں پستی اور خاری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر۔ آج شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان کا عروج کیوں نہیں ہو رہا ہے، مسلمان دن بہ دن پستی کی کھائی میں کیوں جا رہا ہے، مسلمان کا اسٹیٹس اور مقام اور ویلیو ختم کیوں ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ پھیر لیا ہے۔ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا ہے۔ یہ قرآن کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی سی دی ہے۔ بارش کا فیض چونکہ عام ہوتا ہے، بارش کا فیض گرچہ عام ہوتا ہے، لیکن اگر زمین بنجر ہو تو پھر بارش کیا کرے۔ بے عمل دل ہے اگر تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہے اگر تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بنجر ہے زمین اگر تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اس قرآن کی ہدایت بھی عام ہے۔ قرآن کی رحمت کے چھانٹے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ میں بھی پڑے، لیکن زمین بنجر تھی اس لیے کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ لیکن جب اسی قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے نا شاداب زمین ابو بکر پر، تو وہ صدیق بن گیا۔ جب قرآن کریم کی ہدایت کے چھانٹے پڑے شاداب زمین عمر پر، تو پھر فاروق و عادل بن گیا۔ یا یوں کہوں تاجر آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، ابو بکر صدیق بن گیا۔ تلوار لے کر آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، فاروق و عادل بن گیا۔ ایک بچہ آ رہا تھا کھیلتا ہوا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، حیدر کرار بن گیا۔ عثمان آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، ذی-النورین بن گیا۔ ابو ذر آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، زہد کا سلطان بن گیا۔ عبداللہ ابن مسعود آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، فقیہ الزمان بن گیا۔ عبداللہ ابن عباس آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، مفسر قرآن بن گیا۔ وہ دیکھو سلمان ہے، آیا ایران سے ہے، دور سے آیا ہے، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، خاندان نبوت کا فرد بن گیا۔ وہ دیکھو گورا نہیں سانولا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، یگانہ نہیں بیگانہ ہے، عرب سے نہیں حبش سے ہے، رنگ کا بھی سانولا ہے، لیکن جب قرآن کریم کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ قرآن، یہ قرآن نے بلند کیا ہے، جس کو بھی بلندی ملی قرآن سے ملی ہے۔ اور آپ غور کرتے جائیں، بڑے بڑے اس امت میں علماء آئے، اتقیاء آئے، اصفیاء آئے، تاریخ پڑھے، ان کے سوانح پڑھے، اسی کا نام بلندی تک پہنچا جس نے اپنا رشتہ مضبوط قرآن سے جوڑا۔ امام اعظم کا نام ادب سے یوں نہیں لیا جاتا، ایک مہینے میں 63 قرآن مکمل کر جاتے۔ امام شافعی کا نام ایسے ہی عزت سے نہیں لیا جاتا، وہ جب مکہ سے چل کر مدینہ جاتے ہیں، چلنے میں 16 دن لگتے ہیں، 16 دنوں میں 16 قرآن مکمل ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی خدمت کے لیے کوڑے کھائے، جیل سے جنازہ اٹھا،
जितने भी उम्मत में बड़े लोग आए, थानवी का नाम इज्जत से इसीलिए लिया जाएगा, उन्होंने बयानुल कुरान लिखा। शेखुल हिंद का नाम अदब से लिया जाएगा कि जेलों में बैठकर कुरान के तर्जमे और तफसीरें लिखी। हुसैन मदनी का नाम इज्जत से नाम लिया जाएगा, इसलिए कि 1 महीने में हिफ्ज करके तरावी में सुना देता है। कासिम नानोतवी का नाम इज्जत से लिया जाएगा कि जो हज के सफर में बेड़े में बैठकर कुरान हिफ्ज कर लेता है और उसको तरावी में सुना देता है। जिसने भी कुरान से अपना रिश्ता जोड़ा वो इज्जत पा गया। बल्कि कुरान, आप जरा इसकी तफसील में आई तो मैं खुल के कहना चाहता हूँ, कुरान जब उतरा, जब अल्लाह ने उतारने का इरादा किया तो सबसे पहले आसमानों से पूछा, ये आसमान तेरी बुलंदी की मिसाली दी जाती है और तूने कई वजन उठा रखा है। तुझ पे अर्श भी है, लोहो कलम भी है, तुझ पे सिदरा भी है, बैत मामूर भी है, बैत इज्जत भी है, करोड़ों फरिश्ते भी हैं। ये आसमानों, हम तुझ पे अपना कुरान उतारना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? आसमानों ने कहा, इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा फहमलहल इंसान। तो आसमानों ने इनकार कर दिया, चरचराने लगे। जैसे चारपाई पे 10 बंदे बैठ जाएं वो चरचराने लग जाती है। जब अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, ये आसमानों तुम्हारी बुलंदी की मिसालें दी जाती हैं, क्या हम तुझ पे कुरान उतार दें? तो जो है आसमान कांप उठे, लर्ज उठे, उन पे लर्जा पर अंदाम हो गया। फिर अल्लाह ने धरती से पूछा, ए धरती, तेरी वुसात की मिसालें दी जाती हैं, तूने कई बोझ उठा रखे, पहाड़ों का बोझ तूने उठा रखा है और समंदरों का, दरियाओं का, जानवरों का, इंसानों का, न जाने क्या क्या मादनियात, जमादात, नबातात, शजर हजर, तूने इतने सारे बोझ उठा रखे। ये धरती क्या हम अपना कुरान तुझ पे उतार दें? तो वो भी फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा, उसने भी इनकार कर दिया और वो भी कांप उठी, लरज उठी। फिर अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ये पहाड़ों तुम्हारी तो मजबूती की मिसालें दी जाती हैं। लोग कहते हैं सहाबा का ईमान पहाड़ों जैसा था, लोग कहते हैं उसकी मजबूती पहाड़ों जैसी है। बल्कि अगर पहाड़ का टुकड़ा पत्थर पड़ा हो, लोग उसकी भी मिसाल देते हैं, ये बड़ा सख्त है बंदा, ये तो पत्थर दिल इंसान है। ये पहाड़ों तुम्हारी मजबूती की मिसालें दी जाती हैं। ये पहाड़ों क्या हम तुम पे अपना कुरान उतार दें? तो कुरान, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो पहाड़ भी कांप उठे। लेकिन अल्लाह को तो अपना कुरान उतारना था। अल्लाह अपने फैसले नहीं बदला करता। अल्लाह को कुरान तो उतारना था, लेकिन उतारे कहाँ? आसमानों ने इनकार कर दिया, धरती ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। अब देखना है वो कौन सी चीज है जिसकी बुलंदी आसमानों से ज्यादा हो, वो कौन सी चीज है जिसकी वुसअत धरती से ज्यादा हो, वो कौन सी चीज है जिसकी मजबूती पहाड़ों से ज्यादा हो। वो कल्ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी जो है वुसअत धरती से ज्यादा, जिसकी बुलंदी आसमानों से ज्यादा, जिसकी मजबूती पहाड़ों से ज्यादा। तो अल्लाह ने इस कुरान को अपने महबूब के दिल पे उतारा। तो ये कुरान जब जिस दिल पर आया, वो दिल सारे आज़ा का सरदार बन गया। निस्बत देखिए कुरान की, सिर्फ दिल पे उतरा है। अब इस दिल को देखो, दिल तेरा हो या मेरा, दिल किसी और का हो, बस निस्बत जुड़ी है। इस दिल पे कुरान उतरा है तो अब दिल सारे आज़ा का सरदार बन गया। ये कुरान जिस नबी पे उतरा, वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जो फरिश्ता लेकर आया, वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस महीने में आया, वो महीना सारे महीनों का सरदार बन गया। मैंने पूछा, मौलवी साहब रमजान की आजमत क्यों है, रमजान मुकद्दस क्यों है? मुझे बताया गया इसमें रोजे, मुझे बताया गया इसमें तरावी पढ़ी जाती है, इसलिए इसकी इज्जत है। मैंने यही मसला कुरान से पूछा, कुरान तू बता कि तेरी इज्जत क्यों है, रमजान की इज्जत क्यों है? तो कुरान बोला,
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نے کہا رمضان اسی لیے مقدس و محترم ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن آیا ہے، اسی لیے مقدس ہے کہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ مولوی صاحب، اس شب برات کی عزت کیوں ہے؟ لوگ کیوں جاگتے ہیں اس رات میں؟ شب برات اسی لیے مجھے کہنے دے کہ شب برات میں اللہ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی وجہ سے اس کو بھی عزت مل گئی۔ یہ تو بڑی چیزیں تھی، آج چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاؤں۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا جس کو دکاندار اور ٹیلر تجھے اور مجھے فری میں دے دیتا ہے، لیکن اس ٹکڑے کا جب تو جزدان بناتا ہے قرآن کا تو اس کپڑے کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ ارے اس کپڑے کو عزت کیوں مل گئی؟ اس کو تو فری میں دیا گیا تھا، اس کا تو کوئی ویلیو نہیں تھا، اس کپڑے کو عزت کیوں ملی؟ کپڑے کو عزت اسی لیے ملی کہ کپڑے نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ لکڑی تو لوگ چولہے میں ڈالیں، لکڑی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لکڑی کی لوگ دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، الماریاں بناتے ہیں، حل بناتے ہیں، لیکن لکڑی کا ٹکڑا پڑا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ میں نے اٹھا کر جا کے ستھار کو دے دیا، ستھار ایک بہترین سی قرآن کی رحل بنا دے۔ اس نے رحل تیار کی، اب وہ لکڑی کی رحل کو سینے سے لگایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے چوما جاتا ہے، اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ ارے اس لکڑی کو عزت کیوں ملی؟ اسی لیے ملی کہ اس لکڑی نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ معمولی کتے کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس علاقے میں کتا تو گاڑی والے کو فری میں دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے گاڑی والا پوچھتا بھی ہے کہ جو ہے تم نے اتنے سارے مجھے کتے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کیا دوں، کتنے نوٹ دوں؟ سامنے والا مسکرا کے کہتا ہے ان کتوں کے کیا نوٹ دے گا؟ یہ ڈھول نہ ٹینگر نہ ڈھول ہی پکڑا دے۔ یعنی کتے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن وہی کتا جب قرآن کی جلد بن جاتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اب تو اس کو ناپاک ہاتھوں سے چھو نہیں سکتا، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کتے کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ کتے نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ ارے کاغذ اکثر ہندوستان کے جو ہے کمزور کاغذ پر قرآن چھپتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں اچھے کاغذوں پہ قرآن چھپتا ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں بالکل کمزور کاغذ پہ قرآن چھپتا ہے۔ اب کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اوپر قرآن نقش ہو گیا تو اب جو ہے اس کو جو ہے تو سجا کے اوپر الماری میں رکھتا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، عزت مل گئی قرآن کے رشتے کی وجہ سے۔ مسلمانوں، کیا تجھے اور مجھے، ہمیں اور تمہیں قرآن سے اگر رشتہ جوڑ لیں عزت نہیں مل سکتی؟ آج اسی لیے ذلیل و خوار ہیں کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ اپنی ہی قسمت سے، اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی نہ ٹوٹی، نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا سب مل کر تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن سے اپنا دامن جوڑ لو۔ اس کا ایک سرا اگر دھرتی پہ ہے تو دوسرا سرا جو ہے عرش سے ہے، جنت سے ہے۔ اگر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہاری بلندی عرشوں تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے قرآن سے عملی طور پر جو ہے ہم جڑ جائیں، عملی طور پر بھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، قبرستان ہے، وہاں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی زندہ رہتا تو ضرور قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، لیکن آج وہ دور تھا جب جو رات کو جو ہے تہجد کے وقت اگر آپ مسلمان کے محلے میں چلے جاتے تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی تھی، لیکن آج جاؤ فجر سے پہلے مسلمانوں کے محلے میں جاؤ، یوں سنسان یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اٹھائے ہوئے خاموش جا رہی ہے۔ تڑو تڑو کی آواز تو سنائی دے گی، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے۔
اور دوبارہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں. اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھائیں. معلومات بڑھانے کے بجائے ہم اپنے معمولات کو بڑھائیں. قرآن کی تلاوت. حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا انتقال تو ہوا تھا مدینے میں, جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک ملک شام گئے ہوئے ہیں. پیچھے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن تبوک میں سفید کفن میں ملبوس جبریل امین ایک لاش حاضر کرتا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں, میں بھی, میرے ساتھ 70,000 فرشتے آئے ہیں, وہ بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے. نبی نے فرمایا یہ ہے کون جو ہے آپ لائے ہو, لاش کس کی ہے؟ نبی نے جب کفن ہٹایا تو دیکھا معاویہ ابن معاویہ لیثی. پوچھا ان کو تو ہم مدینہ چھوڑ آئے تھے, یہ یہاں کب آ گیا اور شہید بھی ہو گیا؟ جبریل نے بتایا یہ یہاں شہید نہیں ہوا ہے, اس کی موت مدینے میں آئی تھی, لیکن میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی لاش کو اٹھا کر یہاں لایا ہوں تاکہ آپ جنازے کی نماز پڑھیں, اور میرے ساتھ 70,000 فرشتے آئے ہیں, وہ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. نبی نے پوچھا جبریل بتا اس کی عزت کیوں اتنی کی جا رہی ہے, کیوں اس کا اتنا بڑا احساس کیا جا رہا ہے؟ جبریل نے بتایا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے, قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. یا دور تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلایا کرتی تھی. جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے نیچے قرآن پڑھا تو کسی مجاہد نے کہا یہاں پر آپ جو ہے خون میں تر بتر ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میرے نانا نے طائف کے پتھر کھا کے قرآن پڑھا, کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میری نانی نے فاقے برداشت کر کے قرآن پڑھا, کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میری امی نے چکی پیس کر قرآن پڑھا, کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ میرے بھائی نے تخت سنبھال کر قرآن پڑھا, تو حسین تلواروں کے نیچے قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ یہ اس کا بیٹا ہے جس کی ماں چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی. ایک رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے عشاء کے بعد اور قرآن کی تلاوت شروع کرتی ہے. 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیرا تو صبح ہو چکی تھی. ہاتھ اٹھائے کہا اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ 2 رکعت میں قرآن بھی مکمل نہ کر سکی. ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. میری مائیں بہنیں عزیز بیٹیاں اگر سن رہی ہیں, تمہارے آئیڈیل آج ٹی وی پہ اور اسکرین پہ ناچنے والی یہ حیوانیت کی شکار, یہ تمہاری آئیڈیل ہرگز نہیں ہے. تمہاری آئیڈیل فاطمہ الزہرا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, اور سب سے پہلے آپ خود جو ہے ایک نیک خاتون بن کر دکھائیں, اور پھر آپ کے اعمال کا اثر آپ کے اولاد پہ پڑے گا. جب ماں بڑی ہوتی ہے تو بیٹے بڑے پیدا ہوا کرتے ہیں. جب ماں خدیجہ تھی تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, اور جب ماں فاطمہ تھی تو بیٹے حسن حسین تیار ہوتے ہیں. اگر ماں ریمانڈ اٹھا کر ناٹک دیکھنے والی ہو تو پھر ناچنے والی نسل پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو ہے جب معراج پہ گیا تو عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں میں سے کسی نے پوچھا تھا, نبی نے فرمایا اس کی 2-3 بڑی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اندر چغلی اور غیبت کی عادت بہت زیادہ ہے. آج کل تو مرد بھی کوئی کم نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن عورت کے اندر یہ صفت زیادہ ہوتی ہے. کسی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی مجھے سب سے بڑا جھوٹ بتا دے اس سے انعام دوں گا. تو لوگ آئے اور جھوٹ گھڑ گھڑ کے سنانے لگے. کسی نے آ کر کہا کہ میرے کھیت میں سفید پاڑا 2 بچے لایا اور اس نے 10 کلو دودھ دیا ہے. بادشاہ نے کہا چھوٹا جھوٹ ہے. ہوتا رہا, چلتا رہا. ایک شخص آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت, آج میں نے اپنے گاؤں میں 2 عورتوں کو دیکھا, 1 گھنٹے تک آپس میں بات کر رہی تھی لیکن کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کی. بادشاہ نے کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس کو انعام دو. 2 عورتیں 1 گھنٹہ ملے, کسی بھی ٹانگ نے کھینچے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو تمہارے اندر یہ عادت ہے. دوسری نبی نے فرمایا تمہارے اندر لعن تان کی عادت زیادہ ہے. لعن تان یعنی اپنے بچے کو نہیں بخشتی.
دودھ پلاتے وقت معمولی سا دانت لگا دیا، سیدھا عورت تیری کبر کھودو کبر میں جانیا، کس کو سنا رہی؟ اپنے بیٹے۔ اور اگر پڑوسن کی بکری بھی آ گئی، پڑوسن کی بکری آ گئی تو اب سنانا تو پڑوسن کو ہے، لیکن جو ہے مخاطب بنائے گی بکری کو کہ تیرا دھنی مرے تنے پانی کون پلاوے کے۔ اب یعنی بیچاری بکری جانور ہے، اس سے کوئی پتہ نہیں کہ تمہاری آپس میں بنتی یا نہیں بنتی، لیکن عورت ہے یہ بخشے گی کسی کو نہیں۔ اگر کوئی جانور بھی گھر میں دوسرے کا آ گیا تو پھر جانور کو ایسی کھری کھری سناتی ہے، ایسا لعن طعن کرتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ تعلقات کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے نبی کی باری تھی، میں نے چاہا کہ آج نبی کو میں دعوت کروں، لیکن جب گھر کو کھنگال کے دیکھا تو مٹھی بھر جو کے سوا کچھ نہ پایا۔ میں نے اس کو پیسا اور روٹی بنائی، سردی کا موسم تھا، نبی نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، میں نے چادر اڑا دی، نبی استراحت فرمانے لگے، میں روٹی بنانے لگی، جب روٹی تیار ہوئی تو میرے آقا کی آنکھ لگ گئی، تو روٹی کے خاطر آقا کو جگانا میں نے گوارا نہ کیا، میں نے کہا جب آنکھ کھلے گی تو پیش کر دوں گی۔ لیکن کہتی ہے امی عائشہ کا بھولاپن بھی حدیثوں میں مشہور ہے کہ پڑوسن کی بکری آئی روٹی اٹھا کے لے گئی۔ اب کہتی ہے کہ میں کھڑی رہی، دوڑی نہیں، کیوں؟ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن جب بکری دروازے سے باہر نکلی تو نبی کی آنکھ کھل گئی، میں نے کہا جو کھٹکا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب امی عائشہ تیز بھاگی، نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، کیوں اتنی ہانپ رہی ہو، کیوں دوڑ رہی ہو؟ اللہ کے رسول ایک روٹی بنائی تھی جو پیس کر یہ پڑوسن کی بکری آئی اٹھا کے لے گئی۔ نبی نے فرمایا عائشہ آرام سے جا کے دیکھ لے، باہر اگر روٹی پڑی ہے تو اٹھا کے لیا، نہیں تو اس روٹی کی وجہ سے، اس بکری کی وجہ سے پڑوسن کو کچھ مت کہنا۔ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری روٹی کتنی قیمتی تھی، میری کل کائنات یہی تھی، میرے سارے گھر کا سرمایہ یہی تھا، آج میرے گھر میں اناج اتنا ہی تھا، کتنی محنتوں سے میں نے روٹی تیار کی تھی۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا تھا عائشہ تیری روٹی تو قیمتی ہے لیکن تعلقات کی قیمت تیری روٹی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ چیز بھی اپنے اندر ختم کریں۔ اور تیسری چیز بتائی کہ عورت کے اندر اپنے شوہر کی ناشکری زیادہ ہوتی ہے، نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، ناشکری زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے عورت کو اگر سونے کے پلنگ پہ بٹھا کے اور چاندی کے برتنوں میں دنیا بھر کے پھل فروٹ کھلاؤ، اور ایک دو دن نہیں 70 سال کھلاؤ، 70 سال کھلانے کے بعد جس دن تیری رسوئی میں روٹی بنا رہی ہوگی اس دن اگر تیرے گھر میں نمک اگر ختم ہوگا، سیدھا اس کی زبان پہ یہی جملہ آتا ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئی ہوں کچھ ہی کو دیکھو، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ارے خدا کی بندی، خدا کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت گھس گئے لیکن تیری زبان شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ 3 چیزیں دور کر لو، 4 چیزیں پیدا کر لو۔ نبی نے فرمایا جو عورت 4 کام کر لے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عورت نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا تو رکھے گا نہیں، 16 سیدہ کا چھوٹے گا نہیں، 16 سیدہ، ارے کڑسوں آ گیا 16 سیدہ کا روزہ، نہ تو بریلیاں کی کتاب میں، نہ اہل حدیثاں کی کتاب میں، نہ دیوبندیاں کی کتاب میں، نہ جماعت والی بھی تبلیغ والے نصاب میں کٹھائی کو نہیں، لیکن کا نام 16 سیدہ، حالانکہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام عبادت شرک ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کو رکھے۔ دوسرا کام اور تیسرا کام نبی نے فرمایا اپنی عزت کی حفاظت کرے، پردے کے ساتھ زندگی گزارے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تیری بیٹھک میں اجنبی لوگ بیٹھے ہیں تو تیری آواز اتنی پست ہو کہ بیٹھک تک تیری آواز نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عجیب شکلیں دیکھی کہ گردن سے لے کے پاؤں تک انسانوں کی شکل دیکھی، سر کی جگہ کتوں کی گردنیں ناڑیں لگی ہوئی دیکھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ نیچے تو انسان لگ رہے ہیں بلکہ نیچے تو عورتیں نظر آ رہی ہیں اور اوپر یہ کتوں کے سر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھونک رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے بتایا
اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جن کی آواز گھروں سے باہر جاتی تھی. راجستھان کی عورت تو گواڑ میں ایاں بات کرے جیسے کوئی بڑو پٹیل بات کر رہے, بات چڑھا چڑھا کے بات کر سی, لگ گئی کو نہیں کہ عورت ہے. حالانکہ تیری آواز سطر, تیرا جسم سطر, تو زور سے اذان نہیں دے سکتی, زور سے قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ سکتی, حج کرنے جائے لبیک لبیک زور سے نہیں پڑھ سکتی, تو کیا زور سے ہاں ہوں گانا گا سکتی ہے شادیوں میں؟ نہیں گا سکتی. ان ساری چیزوں سے بچیں. نبی نے 4 کام بتائے ہیں. نماز کی پابندی کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے گھر والے کو خوش رکھے. اے کولی والے, ارے گھر والے کو خوش رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس اخلاق لے آؤ. خدیجہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ. جب پہلی وحی اتری ہے اور کب کبھی تاری ہے, یا خدیجہ زملونی زملونی خشیت علی نفسی, جان کا خطرہ ہو گیا ہے. کیا خدیجہ نے جملے کہے, اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. یہ جملے کہو, مسکرانا کوئی مہنگا نہیں ہے. مردوں تم بھی سن لو, پوچھتے ہو مسئلے, مول صاحب صدقو دیون چما پیسا کو نہیں مارے کرنی. اسلام نے کہا بیوی کو مسکرا کے دیکھ کے صدقے کا ثواب ہے. بیوی کو مسکرا کے دیکھ لے, تجھے صدقے کا ثواب ہے. اپنے ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھ, حج عمرے کا ثواب ہے. اپنی بیٹی کو عزت دے. نبی نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا, کل قیامت کے دن اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. صرف کہا نہیں, کر کے دکھایا. بیٹی فاطمہ آئی, عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, بلکہ دشمن کی بیٹی کے لیے چادر بھیجتی. یہ کون آ گئی ننگے سر؟ بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے, حاتم تائی کی بیٹی ہے, اور تلوار کو زہر میں بجھا کر آئی ہے, قسمیں کھا کر آئی ہے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کروں گی. لیکن جب نبی کی نگاہ پڑی کہ بیٹی ہے اور ننگا سر ہے, تو نبی نے نبوت والی چادر دی. بلال, جی آمینہ کے لال, یہ چادر لے جاؤ. یہ کون سی چادر تھی؟ یہ وہ چادر تھی جس کے ایک ایک دھاگے پر جو ہے عرش پری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی. یہ وہ چادر تھی جس کی قسم خدا خود عرش پہ کھاتا ہے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. لیکن دشمن کی بیٹی کو جب نبی نے ننگے سر دیکھا تو کہا بلال یہ چادر لے جا, اس بیٹی کے سر پہ ڈال دے. بتایا گیا دشمن کی بیٹی ہے. نبی نے فرمایا نہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے دشمن کی ہو چاہے اپنی ہو. تو خیر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے اور بچیوں نے بہت شاندار پروگرام پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور زیادہ ترقیات سے ہمکنار فرمائے, اور ان کی جو استادہ ہے, معلمہ ہے, ان کی محنت جو ہے نکھر کے سامنے آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اخلاص اور باللہیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اور تا دم حیات اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے حفاظ اور علماء اور دین کے داعی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ حضرت کا لاجواب خطاب الحمدللہ ہم سب نے سنا.